पुलिस की मिली भगत के बगैर तुम अगर कहो ना कि मैं मस्जिद के अंदर से एक जूती का पाँव उठा लूँ तो वो नहीं हो सकता। जब तक पुलिस की सपोर्ट नहीं मिलेगी क्रिमिनल जुर्म नहीं कर सकता। अली क्यों पंगा ले लिया तो वर्दी आ लिया ना, वो कोई और नहीं था, चौकी इंचार्ज मोहम्मद आसिफ, सुपर टाउन चौकी और थाना डिफेंस ए। शराब और शबाब की महफिलों में भी चला जाता है। इतना बंदा जब डूब जाता है ना तो फिर जाता है मीडिया के पास, मैनू बचा लो। फिर अल्लाह ने हमें ताकत दी हुई है, जब हम बोलते हैं सबकी बोलती बंद हो जाती है। घर के बाहर गोली चलती हो तो लोग भाग के घर में दाखिल होते हैं। हाँ जी। जब घर के अंदर ही गोलियां चलती हो तो कितने जावा मैं, कहाँ जाए हम, किधर को जावा मैं। अगर तुमने लेनी थी तो पहले जाके उनसे ले लेते, अगर उसने खरीद ली है तो उसको डरा रहा है। ये वर्दी वाले आके हमें पकड़ के बाहर कर दें और इसको आके कब्जा दे दें। सब कुछ हो सकता है जो आजकल हो रहा है, सिस्टम मेरे साथ चल रहा है कि हमारे पास स्टे मौजूद है। तो उसने बड़ा वादे कहा अपना स्टे कोल रख, असी ने मंदे मुंदे। जो चौकी इंचार्ज के साथ मुलाजम थे, मुलाजमीन मुझे कहते हैं जी फिर तेन चुकते ले जाइए, बादशाह सलामत थोड़ा हाथ ला करो मेहरबानी, बादशाह सलामत ना करो, चुक के ले जाइए। कितने ले जाइए चुक के, मैंने चुक के ले जा। हाँ तेन मैं दसना, क्या बातें कर रहे हो यार, आपके पास कोई इख्तियार भी नहीं है और आप लोगों को तड़ियाँ लगाते फिरते हैं, यूनिफॉर्म पहनी हुई है कि मैं तुम चुक के ले जाऊँगा। यार खुदा का खौफ खाएं, इनके टैक्सों से आप तनख्वाहें ले रहे हैं कि लोगों के साथ जुल्म ज्यादती जबर किस तरह से होते हैं। कौन है लोगों की जायदादों पे कब्जे करने वाले, कौन है वो लोग जो पैसे लेकर लोगों को कत्ल करते हैं, कौन है वो लोग जो मुखबरियां करके अपना कारोबार चमका रहे हैं और दूसरों का बंद करा रहे हैं। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने मेहनत मजदूरी करके छोटे मोटे कारोबार करके पैसे कमाए। पैसे कमाने के बाद कमेटियां डाली, कमेटियां जब निकली तो एक अपने सुहाने ख्वाब पूरे करने के लिए एक घर खरीदा। करोड़ों रुपए मालियत का वो घर था, जिसको कोई मंशा बम्ब, जिसको कोई गोगी बट, जिसको कोई लाहौर का कान टूटा बदमाश ताला नहीं लगा के गया, ताला लगा के चले गए हैं इस मुल्क के वर्दी वाले। लोगों की जान माल इज़्ज़त की कस्में खाकर जो कहते थे हम लोगों के लिए कभी मुश्किलात नहीं बनेंगे बल्कि आसानियां बनेंगे, वो कोई और नहीं था, चौकी इंचार्ज मोहम्मद आसिफ, सुपर टाउन चौकी और थाना डिफेंस ए। ये वही थानेदार है जो शराब और शबाब की महफिलों में भी चला जाता है। जहाँ पे कोई लड़कियाँ नशे तमाशे करते हों तो वहाँ ऊपर से टी शर्ट पहन के खुद भी ठुमके शुमके लगा लेता है। और जो इसको ज़्यादा खुश रखता है, कोई होटल वाला हो, कोई गेस्ट हाउस वाला हो, और ये दूसरे बंदे का जाके बेड़ा गर्क कर देता है। शेर की खाल जो पहनी हुई है, ऊपर से पूछने वाला भी कोई नहीं है। खुली कचहरियाँ DIG की रोज़ाना लगती हैं, मैसेज आ रहे हैं, कालें हो रही हैं, लोगों को इंसाफ दिया जा रहा है। तो भाई ये कहाँ जाए, इसको इंसाफ कौन देगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अली इसका नाम है, इसने बड़ी मेहनत की है। आज मेरे पास चीखता चलाता बिल बुलाता रोता हुआ यहाँ पर आया है और हम चाहते हैं कि अली की ज़ुबानी जान लेते हैं। अली क्यों पंगा ले लिया तो वर्दी आ लिया ना, क्या हुआ क्या ज़रा बताओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अपना दुख दर्द सब कुछ बताया। हाँ बिल्कुल, फिर आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मेरी अब बिल्कुल बस हो चुकी है। ठीक है। फिर मैंने ये सिस्टम तंग आके इतना बंदा जब डूब जाता है ना तो फिर जाता है मीडिया के पास, मैनू बचा लो। फिर अल्लाह ने हमें ताकत दी हुई है, जब हम बोलते हैं सबकी बोलती बंद हो जाती है। क्या हुआ था? बात है अल्लाह ने आपको एक ताकत दी है, आवाज़ दी है, आप वो करते हैं तो कोई जो अफसर बाला वो सुनते हैं तो वो उसको देखते हैं। जी हाँ। जब इस मुल्क में वर्दी वाले फ़िरौन बन जाते हैं, बिल्कुल, और वो दूसरों का जीना हराम कर देते हैं, गुंडा हो ना तो बंदा उसकी कंप्लेन पुलिस को करता है, कोई और हो उसकी कंप्लेन बंदा किसको करे अगर कोई वर्दी वाला। याद आ गया अली, घर के बाहर गोली चलती हो तो लोग भाग के घर में दाखिल होते हैं। हाँ जी। जब घर के अंदर ही गोलियां चलती हो तो कितने जावा मैं, कहाँ जाए हम, किधर को जावा मैं। सर मेरा दुख ये है, मैंने बड़ी एक अरसा दराज जो पे मामलत करके, सही बात है, भाइयों के साथ मिलके काम शाम करके पैसे इकट्ठे करके, सही बात है, कर्जे उठा के मैंने एक जगह बाय की है। हाँ। ज़िंदगी का एक अरसा मैंने 17 साल होटल लाइन को दिया है। उसके बाद
पैसे इकट्ठे करके रिश्तेदारों से सबसे पैसे उठा के मैंने एक होटल लाइन स्टार्ट की अपनी, ठीक है, कि मैं किरायों से बच सकूं। ठीक है। अब किरायों से बचने के लिए मैंने एक जगह बाय की है, बिल्डिंग बाय की है न्यू सुपर टाउन में। न्यू सुपर टाउन, जी, ठीक है। न्यू सुपर टाउन में। अब ये है कि न्यू सुपर टाउन में मुझे काम करते हुए 1 साल हो गया। साल हो गया। अब कुछ अर्सा साथ वाले नेबर है, हमसाया, उससे मेरी बड़ी अच्छी है रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा मुझे। जैसे ही तनाज़ा स्टार्ट हुआ है जगह बाय करने में, जब उसने देखा है कि ये कमर्शियल हब बन रहा है या कोई मामला है, सामने हॉस्पिटल है। मैं समझ गया। नाजरीन, अली के कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने ये जगह बाय की है, साथ वाले को बड़ी तकलीफ़ हुई है, उसने कहा हो सामने तो कमर्शियल जगहें बन रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, और मैं इससे वो जगह ख़रीद लूँ। मेरा निशाना बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल आपका ठीक आपका है। जो नेबर है जी। इंतहाई लालची इंसान होगा, ऐसे। वो कहता होगा कि ये जगह इसने क्यों खरीद ली, अब मैं इसको पुलिस वालों से तंग करवाऊं और इसके साथ एंड पे आके कहूं कि इसको मैं ही खरीदूंगा, जी, बिल्कुल और ऐसे ही है। करोड़ों की जगह औने पौने शोनों में मैं खरीद लूं। सर ऐसे ही उसका है। नाम क्या है बंदे का जो जी, है? उसका नाम है जी ताहिर डोगर। ताहिर डोगर, हाँ लिखा भी हुआ है, जी ठीक है, सरदार ताहिर डोगर। जी सर, सरदार ताहिर डोगर। ठीक है। अच्छा, बात ये हुई, आज से कुछ 6 महीना पहले मेरा उससे थोड़ा सा तनाज़ा स्टार्ट हुआ। ठीक है। मुझे उसने ना, हम मिले हैं, सलाम दुआ हुई, उसके बाद उसने मुझे ना उसने पूछा, ऑफर करवाई उसने जगह पूछा बाय करने की। कितने की ली है? जी जी, ठीक है। मैंने उसे बताया, उसने तो कहा ये तो तुमने बहुत सस्ती ले ली है। अच्छा, ठीक है। बाद में फिर आस्ता सा वक्त गुजरता गया, गुजरने के साथ ये कलमा पढ़ के मैं कहता, उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा ये आप जगह बेच दो। अच्छा, क्यों? मैंने कहा मैं क्यों बेचूं, मैंने बड़ी मेहनत से चीज़ें बनाई पैसे हैं। जोड़ जोड़ के बेचारे ने ले ली है। अगर चीज़ तुमने लेनी थी तो पहले जाके उनसे ले लेते, अगर उसने खरीद ली है तो उसको डरा रहा है। अब मैंने फिर बनाया, मैंने होटल चलाया, उसके तकाजे पूरे किए, उसके सारे मामला पूरे करने के बाद जब मैंने किया तो उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। तंग इसने करना शुरू कर दिया, उसके बाद मुझे फिर मजबूरन जाके स्टे लेना पड़ा कि मेरी जगह को कुछ सील ना कर सके, तंग ना कर सके, कब्जा ना कर ले कोई। कब्जा ना कर ले कोई। कौन सी कोर्ट से लिया आपने? सेशन कोर्ट से? सेशन से। सेशन से आपने स्टे ले लिया? जी, मैंने स्टे ले लिया ठीक है। कि मेरी जगह कोई हथियार ना जबरदस्ती सके। कोई निकाल ना सके। हाँ, या ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से निकाल के, तो होटल लाइन है, कोई भी आके ये वर्दी वाले आके हमें पकड़ के बाहर कर दें और इसको आके कब्जा दे दें। हाँ, सब कुछ हो सकता है, जो आजकल हो रहा है, इस टाइम मेरे साथ चल रहा है। सही कह रहे हैं। क्योंकि मेरे पास वो आपको बताया वीडियो, हर चीज़ मौजूद है कि ये वर्दी वाले आके ताला लगा के मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? उसके बाद ये जो मामला था आपको बताया, यानी जगह जैसे भी मैंने मिल मिला के जगह ले ली है, अब वो बंदा मुझे जीने नहीं दे रहा। ठीक है। आस पास मेरे क्लिनिक भी चल रहे हैं, कॉल सेंटर भी चल रहे हैं, हमारी गली में सिर्फ 4 घर हैं। ठीक है। अब ये है कि ये बंदा जब से मेरी जहाँ जहाँ आपकी प्रॉपर्टी है वो गली बंद है? नहीं, गली यू शेप में आती है, ठीक है। लेकिन जो मेरी गली की यू शेप बन रही है ना, स्ट्रेट होती है, फिर राइट होती है, फिर राइट होके बाहर निकल जाती नहीं, है। वहाँ पे मसाज सेंटर भी हैं? नहीं, मेरी गली में नहीं है, मेरे अपोजिट। अच्छा, सामने यानी कि उस मोहल्ले में? हाँ, अच्छा, मेरे अपोजिट ऑलरेडी 8-10 होटल हैं। ठीक है। डायोड होटल है, डिफेंस कॉन्टिनेंटल होटल है, ठीक है। डिफेंस मार्की है। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा और बड़े बेशुमार है जो मैं गिनवा सकता हूँ एसपी साहब के सर्कल के अंदर, कैंट के सर्कल कैंट सर्कल के अंदर कैलवरी है, डिफेंस है, और बड़े आ जाते हैं मामले जो भी हैं। अली, एक अरसा गुजर गया कैंट के अंदर, बड़ी पुरानी बात है, तब से ये कोई मसाज सेंटर चल रहा है, ब्रॉथल हाउस चल रहे हैं। ऐसे ही है। और मैं बताऊं एक चीज़, पुलिस की मिली भगत के बगैर तुम अगर कहो ना कि मैं मस्जिद के अंदर से एक जूती का पाँव उठा लूं, तो वो नहीं हो सकता जब तक किसी भी 2 नंबर को सपोर्ट करने वाला यूनिफॉर्म वाला ना हो। ख्वाह SHO डिफेंस हो, ख्वाह चौकी इंचार्ज हो, ख्वाह कोई भी अफसर बड़ा हो, कोई भी छोटा बड़ा अफसर हो, हाँ। क्यों ना मुहाफिज कार्ड हो, जब तक पुलिस की सपोर्ट नहीं मिलेगी क्रिमिनल जुर्म नहीं कर सकता। ऐसे ही। पुलिस वाले तुम्हारे घर आके ताला कैसे लगा के चले गए? सर मैंने उनके पास कोई इख्तियार नहीं, दूर दूर तक कोई इख्तियार नहीं। आपने जज साहब को बताया कि मेरे वहां पे ताला पुलिस ने लगा दिया है जी, और इन्होंने अब जवाब भी ये जमा करवाना कि जनाब हमने तो कोई ताला लगाया ही नहीं है। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है।
میں نے ان سے پوچھا ہے آپ کس بیس کے اوپر کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈر ہے, کس کا آرڈر ہے؟ بالا افسر کا آرڈر ہے. میں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی ریٹرن ہمیں دے دیں, ہم صبح عدالت میں پیش کریں, ویسے میرے پاس آلریڈی سٹے ہے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کوئی سٹے مانتے, آپ صبح بات کیجیے گا, ابھی تو ہم نے لاک لگانا ہے. عدالتوں کو بھی نہیں مانتے؟ ہاں جی. انہوں نے سٹے کہا دکھایا تھا؟ جی بالکل سٹے دکھایا, کے اندر ڈیٹ لکھی ہوئی تھی, سب کچھ وہ لے کے بھی گئے ہیں مجھ سے. سٹے کی کاپی بھی لے گئے جی ہیں؟ مجھ سے کاپی بھی بلکہ لے باہر کے گئے. چسپایا ہوگا آپ نے گیٹ کے اوپر کہ اس کا سٹے لگا ہوا ہے. سر میں انہوں نے جب کاپی لی ہے اس کی بھی ویڈیو ہے. اچھا مجھے بتاؤ کون تھا وہ بندہ جو لگا کے گیا ہے؟ جی یہ لاک جونس ہے, چوکی نیو سپر ٹاؤن, آصف صاحب لگا کے گئے ہیں. چوکی انچارج؟ جی چوکی انچارج صاحب آپ کے پاس عدالتی اختیارات بھی موجود ہیں کیا؟ آپ جوڈیشلی کو بھی دیکھتے ہیں؟ اگر آپ چوکی انچارج ہیں, آپ کا کام ہے کرائم کنٹرول کرنا, لوگوں کو گرفتار کرنا, پرچے دینے, جیل بھیجنا, اور کیا عدالت کے اندر بھی آپ کے کوئی ایسے معاملات چلتے ہیں جس مرضی کو آپ کہتے ہیں جی میں نہیں مانتا, میں نہیں اس کو دیکھتا؟ پھر آپ نے جب کہا کہ ہمارے پاس سٹے موجود ہے تو اس نے بڑا واضح کہا اپنا سٹے کول رکھ, اسی نے ماندے مندے. جی پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر میں نے 15 پہ کو 4-5 کالیں کی. ٹھیک ہے. 4-5 دفعہ انہوں نے ریفر مجھے چوکی سپر ٹاؤن کو ہی کیا, ادھر ہی کیا. ٹھیک ہے. میں نے پھر ان کو کال کی. ادھر پولیس موقع پہ آئی تھی کہ فون پہ کہہ دیا چوکی چلے جاؤ؟ 2 دفعہ مجھے کال آئی کہ آپ یہ اپلیکیشن دیں. نہیں 15 پہ اگر کال کریں ہاں تو علی موقع پہ ڈولفن بھی آتی ہے, پیرو بھی آتی ہے, صرف پولیس آئی, پولیس چوکی کی. ہاں چوکی کی آئی. ٹھیک ہے. اور آ کے گئے ہیں جی, ہر چیز آپ کو بتائیے جی. آپ کو کتنی دیر بعد پولیس پہنچی تھی وہاں؟ 10-15 منٹ بعد. جیسے میں 15 کی کال چلاتا تھا میرے پاس موجود ہے, 4-5 دفعہ میں نے چلائی. انہوں نے چوکی کو کال کی, چوکی میرے پاس آ جاتی, اینڈ انہوں نے کہا جی ہمیں نہ ذلیل تو پتہ یہ افسرانے بالا کا حکم ہے تو پھر بار بار کالا نہ کرو, بار کالا نہ کرو. تم نے کہا بعد کہ میں مجھے انہوں نے بتاؤ. دھمکی دی جی نہیں تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے, تو پرچہ دے دیں پھر آپ پہ. کون کہتا ہے؟ جو چوکی انچارج کے ساتھ ملازم تھے, ملازمین مجھے کہتے ہیں جی پھر تینوں چک دے لے جائیے. بادشاہ سلامت تھوڑا جہا تھوڑا کرو مہربانی, بادشاہ سلامت نہ کرو. چک کے لے جائیے, کتنے لے جائیے چک کے؟ مینوں چک کے لے جا, ہاں تینوں میں دسنا. تو میں نے ان سے یہ کیا باتیں کر رہے ہو یار, آپ کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے اور آپ لوگوں کو تڑیاں لگاتے پھرتے ہیں, یونیفارم پہنی ہوئی ہے کہ میں تم چک کے لے جاؤں گا. یار خدا کا خوف کھائیں, ان کے ٹیکسوں سے آپ تنخواہیں لے رہے ہیں, ان کے ٹیکسوں سے آپ کے بیوی بچے روٹی کھا رہے ہیں, ان کے ٹیکسوں کے اوپر یہ پاکستان کا نظام چل رہا ہے. یہ بیچارے کوئی چور ڈاکو نہیں ہیں, ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, یہ کوئی CRO میں کسی CCD کو مطلوب نہیں ہے, یہ مزدور لوگ ہیں. اگر ان کے وہاں کوئی 2 نمبر کام ہوتا ہے تو اس کا مقدمہ درج کریں پراپرلی. کسی کے گھر کو تالا لگانا, کسی کو دھمکانا کہ میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا, یہ آپ قانون سے بالاتر ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا جی؟ پھر سر مجبوراً مجھے جب یہ بات انہوں نے کی تو پھر انہوں نے مجھ سے کاپی لی ہے سٹے کی, اینڈ لاسٹ پہ آ کے, پہلے تو مان ہی نہیں رہے تھے, اینڈ پہ پھر مجھ سے کاپی لے کے کہتے یار تمہیں پتہ ہے جو معاملات ہیں اوپر افسر بالا کا آرڈر ہے, ٹھیک ہے, تو نہ خود ذلیل ہو نہ ہمیں کرو. بار بار انہوں نے ہمیں ریفر کرنا ہے, تو ہم نہیں آنا ہے تو کیا کر لو گے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں پھر بھجن مجبوراً چپ ہو کے نا, پھر میرے گھر کو انہوں نے تالا لگا دیا, ہوٹل کو. مجھے مجبوراً پھر باہر جا کے کسی ہوٹل میں جا کے سونا پڑا, اور اپنے ملازم کے ساتھ. اپنی کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے جا کے کسی کے ہوٹل میں جا کے پیسے دے کے رہنا پڑا. جی اپنے ملازموں کے ساتھ, 5-6 میرے ملازم تھے. میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ چلو میرے ملازموں کو تو سونے دیں آؤٹ آف سٹی سے, کہتے نہیں اجازت ہی نہیں. انہوں نے پکس اتاری ہے, 2 گارڈ اندر چھوڑے ہیں اور 5 بندوں کو میرے ساتھ باہر نکال کے کہا جی آپ جہاں مرضی جا کے سو. کیا آپ کے محلے دار تھانوں میں, SP کینٹ کے پاس یا چوکی میں آپ کے خلاف کوئی شکایتوں کے انبار لگا رہے ہیں؟ سر اگر ہو تو بلائیں, اس واحد بندے کے علاوہ کوئی ہو تو بتائیں. علی کہہ رہا جی اگر میرے خلاف کوئی کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کو پورا حق ہے, پورا اختیار ہے کہ کمپلینٹڈ کو سامنے لایا جائے اور کمپلینٹڈ کو پوچھا جائے کہ جی یہ کمپلینٹڈ ہے اور یہ مالک ہے, دونوں کے درمیان گفتگو کرائی جائے تاکہ مجھے میرا پتہ ہو کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں, یہ لوگ مجھ سے تب تنگ ہیں. صرف اس کا مقصد کہنے کا جو میرا نیبر ہے جس کا میں نے بتایا کہ وہی جو ہے وہ مجھ سے مکان خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کیا سمجھتے ہو, دھمکا رہا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں. میرے ملازموں کو کہتا ہے یہ ادھر اس وقت رہے گا جب یہ میری لاش سے گزرے گا. وہ کہتا ہے ہاں جی, اس سے پہلے تو اسے میں ادھر جینے نہیں دیتا. کیڑی پراپرٹی خرید لی ہے دیکھو سر, یہی تو میں ہوں. زندگی کی 17 سال میں نے ہوٹل لائن میں کی ہے, میرے پہ کتنے کے پرچے ہو گئے ہیں, کوئی شراب کے, کوئی معاملات کے, جو ان سے میں بہت گندا ریکارڈ ہے میرا.
ایک معاملات کر کے میں نے ایک اپنی جگہ بنا ہی لی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اتنا گندا ہمسایہ ہے میرا. الگ ہے ہمسائے کے حقوق ہوتے ہیں, کوئی ڈسٹربنس ہے, کوئی معاملات ہے, کوئی چیز ہے, بلائے بیٹھے کوئی معاملات مجھ سے ریٹرن لکھوا لے. ٹھیک ہے. اگر میرا کوئی شور شرابہ ہے, ایک ہوٹل کے جو جتنے معاملات تقاضے ہیں, رجسٹر کروانا, ہر معاملات اسے آن لائن کرنا, ہوٹل آئی رکھنا, اس میں انٹری ڈالنا, سارا کچھ ہے میرے پاس. ٹیکسز دیتے ہو؟ میں 7-8 سال سے ٹیکس پیئر ہوں. ٹیکس بھی دے رہا ہے. ہوٹل آئی لگایا ہوا سافٹ ویئر؟ ہاں جی, ہوٹل آئی بنایا ہے. کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے تھم لگا کے میری آپ چیک کر سکتے ہیں, کبھی 2 کی انٹری ہے, کبھی 10 کی انٹری ہے, کبھی 20 کی بھی انٹری ہے میرے پاس. اگر آپ 2 نمبر کام کرتے ہوں تو آپ ہوٹل آئی کا استعمال نہ کریں. جی نہ میں ہوٹل آئی کا استعمال کروں. اور میں نے بتایا دنیا مجھے جانتی ہے, 17 سال ہو گئے مجھے ہوٹل لائن میں. ٹھیک ہے. میرے اوپر اتنے پرچے ہوئے, اتنے ریکارڈ ہوں گے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ساتھ والا ہی آپ کے ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں یا دیگر جو گیسٹ ہاؤسز, مساج سینٹر, سب براتل ہاؤس, سر سب یہ سب اس کا مقصد ہے کہ کر رہے ہیں. اس کا مقصد مارکیٹ کے بیٹھے ہوئے جو پرانے تھم ہیں یہ وہ کر رہے ہیں. جب انہوں کو پتہ چلتا ہے ایک غریب بچہ اٹھ کے اس نے اپنا ایک سسٹم بنا لیا ہے, چیز بنا لیا ہے اور اس کو جینے نہیں دینا. آپ کا کرایہ بھی کم ہوگا. ہاں جی, رینٹ بھی کم ہے. آپ کے پاس ہر چیز جو ہے وہ صاف ستھری ہے. جی. آپ کے کمرے صاف ستھرے ہوں گے, واش روم صاف ستھرے ہوں گے. جی. آنے جانے کے لیے جو لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پر رہائش رکھنے کے لیے سٹاف کا جو ہے وہ ان کے ساتھ رویہ بڑا اچھا ہوگا. جی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کرایہ بھی کم لے رہا ہے, ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے. جی. اس وجہ سے آپ کے ساتھ وہ مخالفت کر رہے ہوں گے. جی. اور اس کینٹ ڈویژن کے اندر میرا خیال ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کوئی 1 درجن سے زائد ایسے اڈے موجود ہیں جو ریکارڈ یافتہ ہیں. جی. جو کہ ہوٹل آئی بنے ہوئے ہیں, سب معاملات ہیں انہوں کے, سب ہوٹل ہیں, سب چلا رہے ہیں پورے پاکستان میں. لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہے, سب کچھ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, میں اکیلا تو نہیں اس میں, اس بزنس لائن میں, یہ جو ہوٹل بزنس لائن ہے میں کوئی اکیلا نہیں. لوگوں نے ہوٹل لائن کے اندر بڑے بڑے کاروبار ہیں. میں نے دیکھا پولیس افسروں کے بڑے بڑے ہوٹل ہیں, پولیس افسر ہوٹل چلا رہے ہیں, ان کے ساتھ آگے پھر ٹھیکے پہ بھی دیے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی آج کی جو بات ہے, آج بیلف آیا تھا. جی, پھر میں جا کے بیلف عدالت گیا, انہوں کو بتایا جی یہ معاملات ہے, یہ چیزیں, انہوں کو ساتھ ویڈیو دکھائی ہے کہ یہ جو ان سے مانتے نہیں ہیں. پھر انہوں نے مجھے آرڈر دیے ہیں کہ جا کے آپ تالا توڑ دو. ٹھیک ہے, پھر میرے ساتھ بیلف آیا, بیلف نے آ کے وہ لوگ, اس کی بھی ویڈیو بنائی گئی. ہاں جی, اس کی بھی ویڈیو بنائی گئی ہے. جو پولیس تالا لگا رہی ہے سب ویڈیو موجود ہے میرے پاس. جو میں انہوں کو اسٹے آرڈر دے رہا ہوں اس کی بھی ویڈیو میرے پاس ناظرین موجود ہے. آپ سائڈ والی ونڈو پہ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں پولیس والے تالا لگا رہے ہیں. ویڈیو موجود ہے جہاں پہ پولیس کا اختیار ہی نہیں ہے, پولیس والے تالا لگا ہی نہیں سکتے. ہاں اگر اس کے پاس کوئی 2 نمبر ایسا اس کا کام ہے تو پولیس اس کے اوپر مقدمہ درج کرے 371A 371B کا. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ جو ایسے مقدمات درج ہوتے ہیں نا, یہ بوگس مقدمات درج کیے جاتے ہیں. اور یہ جو مقدمے درج ہوتے ہیں زیادہ تر میں نے دیکھا کہ اس کی ڈسچارجگی ہو جاتی ہے, جج صاحب اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں اور جھوٹی FIR ہوتی ہے. کیونکہ ان کی کہانیاں بنائی گئی ہوتی ہیں. کہانیوں میں یہ واضح کیا جاتا ہے ہم اشتہاری ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہنچے اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ مرد و خواتین موجود تھے جن کو چیک کیا ہے اور تھانے لا کر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے, اور ساتھ اس ہوٹل والے کے خلاف 216 کا بھی پرچہ دیتے ہیں. 216 کا سہارا لیتے ہوئے 371A بھی درج کر دیتے ہیں. آج جب بیلف آیا تو بیلف کی موجودگی میں تالا توڑا گیا ہے یا کھولا گیا ہے؟ جی انہوں نے تالا جو ان سے توڑ دیا. چابی تو ظاہر ہے, چابی چوکین جالے کے پاس تھی. جی. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے توڑ دیا اور وہ اپنا چلے گئے. اس کے بعد اب آگے جو ان سے ہے, آپ بہتر جانتے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ میری تو روزی روٹی ہے, ہم سب بہن بھائیوں کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. جو بھی بہن بھائی سے میں نے اپنے قرضے اٹھا کے, بھائیوں سے قرضے اٹھا کے, ایک بھائی میرا اوبر چلاتا ہے, 2 بھائی میرے جو ان سے ویسے کچھ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں, ایک بھائی میرا کویت ہوتا ہے جو مجھے پیسے بھیجتا ہے. میرے پاس ہر چیز کا پروف ہے کہ جو مجھے پیمنٹیں آئی ہوئی ہیں, میں نے سب کی پیمنٹیں انویسٹ کر کے کہ یار میرا کرایہ بچے, میں پیمنٹ خود نہیں رکھوں گا, انہوں کو دیتا جاؤں گا. ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ جینے نہیں دے رہے. ایسی حالت پیدا کر رہے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ غلط حرکت کر رہی ہوں یا سوسائڈ کر بیٹھوں. راتوں رات انہوں نے اتنا کہ مجھے تنگ کر دیا, اتنا اذیت پہنچا دی ہوئی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. پوری رات نیند نہیں آتی.
ہر ٹائم مجھے ٹینشن رہتی کہ یار ابھی کو کال آئے گی پولیس کی, ابھی کو ہوٹل سے کال آئے گی جی پولیس آ گئی ہے ہوٹل. ہر ٹائم یہی مجھے پرابلم رہتی ہے. اگر پولیس افسران, کوئی سینئر افسران اس بات کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو فیصلہ آپ کر دیجئے. آئی جی پنجاب صاحب, آپ نے ہوٹل آئی کے متعلق بڑا واضح کہا تھا, پورے صوبے پنجاب میں ہوٹل آئی کا استعمال کریں. پورے صوبے پنجاب کے جو بس اڈے ہیں, بس ٹرمینل ہیں, وہاں پر ٹریول آئی کا استعمال کریں, جس کی مدد سے اب تک سینکڑوں کی تعداد میں اشتہاری ملزمان اپنے کیفر کردار کو بھی جان پہنچے ہیں. لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں, یہ کوئی اچھا کام نہیں کہ کسی پراپرٹی کے خریدار کے پیچھے لگ کے جو لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت کرنے والی پولیس ہے وہاں پہ تالے لگا دیں. اگر اس کا کوئی 2 نمبر کام ہے, اگر کسی 2 نمبر ایکٹیویٹی میں شامل ہے, تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. لیکن ویڈیو میں واضح نظر آ رہا ہے کہ تالا چوکی انچارج لگا رہا ہے, ساتھ پولیس ٹیم تالا لگا رہی ہے, تو یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے کسی کو بھی. اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں آپ کسی کی پراپرٹی کو لاک کر دیں یا تالا لگا دیں. لہٰذا قانون سے بالا تر چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں, اگر جائیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا, اس کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. تو لہٰذا کسی کی پراپرٹی کے اوپر جو ہے تالا لگانا جرم ہے. کیا کہیں گے آئی جی پنجاب کو, وزیر اعلیٰ پنجاب کو؟ جی میں آئی جی پنجاب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو یہی بولوں گا کہ پلیز اس چیز میں کوئی ریکویسٹ ہے, کچھ قانون بنائیں, ٹھیک ہے, کچھ اس کے معاملات لوازمات طے کریں جس کی ایک لمٹ ہو سکے کہ کہاں تک ہم نے کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں کہاں تک ریلیف دے سکتے ہیں کہ جو ہم کام کر سکیں, کیونکہ ہر بندہ ان آؤٹ سٹی والا بھی ہے, ان سٹی بھی ہے, کوئی گھر سے لڑا ہے, کس کی سیکنڈ میرج ہے, کوئی معاملات ہے, وہ ہوٹل میں آتے ہیں, روم لیتے ہیں, اس کی ہوٹل آئی ہے, لیکن ان سے مل لیں تو سب دودھ کا دودھ ہے, اور ان سے نہ ملیں تو سب دودھ کا جو سا وہ پانی ہو جاتا ہے. اور ہوٹل نہیں ہوتا, وہ چکلا ہوتا ہے, اور جو چکلا ہوتا ہے جب مل لیتے تو وہ ہوٹل ہو جاتا ہے. اس کا مقصد کہنے کا جو چکلے چل رہے ہیں ان کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ چل رہے ہیں, اور وہ صاف شفاف ہیں. اور جو چکلا نہیں ہے, جو 2 نمبر کام نہیں کرتا, جو براتھل ہاؤس نہیں ہے, اگر وہ پیسے نہیں دیتا تو اس کو 2 نمبر قرار دیا جا رہا ہے. اگر 2 نمبر قرار بھی دیا جا رہا ہے, اس کو بتاؤ تو صحیح کہ یہ 2 نمبر ہے. اور اس طرح سے اس کی پراپرٹی کے اوپر تالا لگا دینا, اس بیچارے نے محنت کر کے پیسے جوڑے, پھر آخرکار اپنی رقم لگا کر بیلف مقرر کیا, اور کورٹ کے آرڈر ماننے کو بھی جو ہے وہ چوکی انچارج صاحب آپ تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا اگر آپ چوکی انچارج ہونے کے ناطے عدالتی احکامات کو ماننے پر تیار نہیں ہیں, تو پھر آپ کے خلاف جو کارروائی ہوگی اس کے لیے آپ جو ہے وہ تیار ہو جائیں. آئندہ پروگرام کے لیے اپنے میزبان وسیم صابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.